بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائیڈے کمنٹ باکس اسلامک مسائل آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ سوال ہیں جو دوستوں نے ہمیں بھیجے، ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم حضرت، عصر کی نماز کے بعد جو گھوم کے بیٹھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اور فجر میں بھی کوئی خاص مطلب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیٹھنا ثابت ہے، بس اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ محمد ریان لکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں منہ سے چراغ نہیں بجھانا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا تو کہیں نہیں ہے، لوگوں میں غلط بات مشہور ہے اور شاید یہ اغلاط العوام میں سے ہے، لیکن پچھلے زمانے میں شاید اس لیے منع کیا جاتا تھا کہ تیل کے چراغ ہوتے تھے، کچی جگہوں پر رکھے ہوئے ہوتے تھے، لکڑی کے مکان ہوتے تھے، تو اگر آپ منہ سے چراغ کو بجھائیں گے تو اس کا کوئی آگ کا انگارہ اڑ کر اور بستر میں یا لکڑی کی جگہ پر چلا جائے اور وہاں سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو شاید یہ وجہ رہی ہو، ورنہ شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آج کل تو وہ چراغ موجود بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں تو آج کل جگہیں پکی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مغرب کے وقت چراغ لائٹ جلانا چاہیے، ایسا لوگ کہتے ہیں، اگر لائٹ نہیں جلاتے تو جن وغیرہ آ جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو جن وغیرہ نہیں آتے ہیں۔ اور کیا مغرب کے وقت گھروں کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے؟ نہیں تو جن وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اغلاط العوام میں سے ہے۔ اگر آپ کا دروازہ بند ہے تو اس میں جنات نہیں آئیں گے، اور اگر آپ نے کھول دیا نہیں، اگر کھول کر رکھا ہے تو پھر جنات نہیں آئیں گے، جیسا کہ آپ سوال میں لکھتے ہیں، ایسی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ شاہنواز خان مورنا سے لکھتے ہیں میت کو دفنانے کے بعد قبر پر پانی ڈالنا کیسا ہے؟ دراصل قبر پر جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ پانی ڈلنے کے بعد میں قبر جلد سے تھوڑا اپنی جگہ پکڑے اور پختہ ہو۔ پختہ ہونے کا مطلب پکی بنانا نہیں، بلکہ تاکہ کوئی جانور وغیرہ چڑھے تو مٹی ادھر ادھر نہ ہو۔ پانی اس کو جب ڈالیں گے تو پانی سے وہ جلدی جو ہے اس کی مٹی ایسی ہو جائے گی جس کو جانور اگر چڑھتے ہیں، کوئی چیز چڑھ جاتی ہے تو اترے گی نہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ مطلب اس کا سمجھتا ہے اور کوئی ثواب کا کام سمجھتا ہے یا مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا ایسا سمجھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 3، 5، 7، 9 صفوں کا کیا حکم ہے؟ یہ مستحب ہے، اگر ایسا کر لیا جائے کہ طاق صفے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں طاق عدد ہی بنانی ہے اور یہ لازم اور ضروری ہے، تو یہ کام غلط ہوگا۔ بنا سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ عورت عدت میں ہے، کسی دوسری عورت کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا وہ دیکھنے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ عدت میں صرف ضرورت کی وجہ سے نکلنا ہوتا ہے، اور کسی دوسری عورت کا منہ دیکھنا یا مردے کا منہ دیکھنا یہ ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں، نام نہیں لکھا ہے انہوں نے، کہ مجھے احتلام ہو گیا، میں نے شرمگاہ کی گندگی کو دھونے کے بعد غسل میں جو 3 فرض ہیں صرف وہ ادا کیے، کیا میرا غسل اور وضو دونوں ہو جائیں گے؟ جی ہاں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، آپ اسی غسل سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا انس حسامی صاحب جلال آباد بجنور سے لکھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑے پہن کر غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ مثلا کسی نے ناپاک لنگی وغیرہ پہنی ہوئی ہے۔ دیکھیے مولانا، غسل جو ہے یا کوئی بھی چیز ہو، فرائض کے ادا کرنے کا نام ہوتا ہے، تو اس کے فرائض جب ادا کر لیے گئے تو غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس طرح کے ناپاک کپڑوں میں غسل کرنے سے وسوسے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، دماغ میں وسوسے رہنے لگتے ہیں۔ اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اس تہمت وغیرہ کو یا ناپاک کپڑے کو اتار کر بہتر ہے کہ غسل خانے میں کرے یا دوسرے کپڑے پہن کر کے، یا اس کا ایک بہتر طریقہ یہ کہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہو پہلے اس حصے کو دھو لیا جائے، تہمت میں اس جگہ کو دھو لیا جائے، پھر غسل کرے، ورنہ اس سے وسوسے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مولانا یہ ایک اور سوال لکھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز میں یعنی سری نماز میں کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے بعد شریک ہوا، اب وہ شخص نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے گا یا پھر خاموش رہے گا؟ شاید سوال میں آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تاخیر سے آیا ہے برابر، اگر امام کے ساتھ میں ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ ابھی مجھے بھی ثنا پڑھنی ہے اور امام نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کی ہوگی، تو وہ شخص جو ہے ثنا بھی پڑھے۔ لیکن ایک آدمی بہت لیٹ آیا، امام صاحب نیت باندھ چکے ہیں اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اب ثنا نکل گئی، تلاوت ہو رہی ہوگی، تو پھر اس آدمی کو ثنا نہیں پڑھنی چاہیے۔ مولانا فرمان احمد قاسمی واجد پور نیندڑ سے لکھتے ہیں کہ کنگھی سے نکلے ہوئے بالوں کو بیچنا شرعاً کیسا ہے؟
اس کے اوپر مستقل فتاوی ہیں اور کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ انسان کے اعضاء کو بیچنا جائز نہیں ہے. تو جس طرح سے دیگر اعضاء ہیں، بال بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کے احترام کی وجہ سے بالوں کا بیچنا اس طرح جائز نہیں ہوگا. السلام علیکم، محمد سہیل کویت سے. ہم نے کسی کو 10,000 روپے دے کر اسے ہر مہینے 2,000 روپے کا فائدہ لیتے رہیں، وہ 10,000 بھی میرے موجود رہیں، جب چاہیں لے سکتے ہیں. یہ 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے دے کے اور 2,000 روپے لیتے رہیں. اس طرح معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1 لاکھ روپے آپ کے کاروبار میں لگ رہے ہیں، شرکت ہے، اور ان میں پرسنٹیج طے ہونا چاہیے. یہ 2,000 روپے فکس کرنا بھی غلط ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے ہو، یعنی آپ نے 1 لاکھ روپے میں کتنا نفع کمایا، کتنا نقصان کمایا، اس کا پرسنٹیج طے ہونا چاہیے. تو پرسنٹیج میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مہینے آپ کے پیسے بڑھ بھی سکتے ہیں اور اگر منافع کم ہوا تو آپ کے پیسے کم بھی ہو سکتے ہیں. یہی طریقہ ہے، لیکن جو لوگ یہ اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سوال: کوئی انجان باہر سے مسجد یا مدرسے میں چندے کے لیے آئے اور ہمیں معلوم نہیں وہ آدمی فراڈ ہیں، ہم نے انہیں پیسے دے دیے اور ہمارا پیسہ مسجد یا مدرسے میں لگا نہیں، اس آدمی نے اپنے استعمال میں لیا، تو کیا ہمیں مسجد میں پیسے دینے کا اجر ملے گا یا پھر مدرسے میں دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ دیکھیے، انسان ظاہر کا مکلف ہے. آپ نے اپنے حیثیت کے مطابق تحقیق کی، ظاہر میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں آپ نے اپنی رقم ادا کر دی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ آپ کو مکمل ثواب ملے گا، اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں وہ اپنا آپ اس بات کا نقصان بھریں گے. تو یہ کچھ آج کے سوال تھے جو ہمیں موصول ہوئے. آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمارا کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ کسی بھی ویڈیو پر، کسی بھی کلپ پر آپ سوال لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے 90 84 23 20 31 اس پر بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس پر بھی جواب معلوم کرنے لگتے ہیں. اس پر صرف سوال ہی ڈال سکتے ہیں، ویڈیو کی شکل میں آپ کا جواب آتا ہے، اس پر ہم لوگ جواب نہیں دیتے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.